رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے رقا ہو جبریل تو جبریل ان کو رقیہ کرتے، جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اللہ کے حکم سے، قال بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یبری کو آپ کو بری کر دے، ومن کل داء یشفیک، اور بیماری سے آپ کو شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر والے کے شر سے، یہی رقیہ پڑھتے تھے آگے جب تک کہ ٹھیک نہ ہو جائے، تعداد نہیں ہے۔ اور اس میں پھونکنے کا ذکر ہے؟ پھونکنے کا ذکر نہیں، یہ پھونکنے والی چیز نہیں، پڑھنا ہے، پڑھتے تھے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نمبر 1، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اس کے صفاتی نام بہت ہیں، جن میں سے الرحمن اور الرحیم ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی کامل رحم والا ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ رقیہ کرنے والا، بیماری سے شفا چاہنے والا، یاد رکھے اللہ سے زیادہ کوئی بھی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 3، ساری حمد اختیاری اعمال جمیلہ پر تعریف کا اکیلا و حقیقی حقدار اللہ ہے، حمد کا، ساری حمد کا حقیقی حقدار اللہ ہے، کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 4، اللہ ہی رب العالمین ہے، یعنی اس کائنات میں جتنے عالم ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کا مالک مربی اکیلا اللہ ہے۔ نمبر 5، یوم جزا حق ہے، بدلے کا دن قیامت کا دن حق ہے، اور یوم جزا حق ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ نمبر 6، اللہ ہی یوم جزا کا مالک ہے، اس دن اس کے سوا نہ کسی کی بادشاہت ہوگی، اور نہ اس کے بغیر کسی کا کوئی اختیار چلے گا، چھوڑ گیا ہے، اس دن اس کے سوا نہ کسی کی بادشاہت ہوگی، اور نہ اس کے بغیر کسی کا کوئی اختیار چلے گا۔ نمبر 7، اکیلا اللہ ہی قابل عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی کوئی عبادت جائز نہیں، یا کنا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری عبادت کرتے اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 8، اکیلا اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، اس کی مدد کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نمبر 9، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 10، یہ سب عقائد ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اس کا عقیدہ رکھیں۔ نمبر 10، صراط مستقیم، یعنی اسلام ہی دین ہدایت ہے، دوسرا کوئی دین ہدایت والا نہیں ہے۔ نمبر 11، صراط مستقیم ہی انعام یافتہ، یعنی کامیاب لوگوں کا دین ہے، جن کو انعام ملنے والا ہے۔ نمبر 12، صراط مستقیم سے انحراف، یعنی اعراض کرنا، موجب غضب الہی اور راہ ضلالت ہے۔ صراط مستقیم کو چھوڑیں گے یا تو اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے جیسے یہود ہوئے، یا پھر گمراہ ہو جائیں گے جیسے نصارہ ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ کا رقیہ ہے، جس کو سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنا ہو وہ کرتا ہے جب تک کہ شفا نہ ملے۔ نمبر 2، حدیث نمبر 2، پیج نمبر 23، سورہ فاتحہ کا رقیہ، اس کی دلیل حدیث سے، عن ابی سعید الخدری قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت ان سيد الحي سليم وان نفرنا غيب فهل منكم راق، فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ، فأمر لنا ب30 شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا لو كنت تحسن رقية أو كنت ترقي، قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا لا تحدثوا شيئا حتى ناتي ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم۔ صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 5007۔ ترجمہ دیکھیے، نبی سعید الخدری قال، ابو سعید خدری سے روایت ہے، الگ سے ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ ابو سعید خدری سے روایت، انہوں نے کہا کہ کننا فی مسیر لنا، ہم اپنے ایک سفر میں تھے، اس سفر کا قصہ مدینے سے باہر کا، فنزلنا، چنانچہ ہم اترے، یعنی کہیں ایک جگہ ٹھہرے، راستے کی بات ہے، فجاءت جاریہ، تو ایک لونڈی آئی، لونڈی تھی، فقالت، اس نے عرض کیا، ان سید الحی سلیم، کہ بے شک قبیلے کا سردار سلامت ہے۔ یہ الٹا بولتے تھے، سلامت نہیں تھا، سانپ نے ڈس لیا تھا، لیکن اچھی فال لینے کے لیے کہ سلامت ہو جائے گا تو سلیم بولتے تھے، جس گویا کہ امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی سانپ ڈسا ہوا ہے۔ وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبْ، اور بے شک ہماری جماعت یعنی قبیلے والے غائب نہیں ہیں، باہر گئے ہیں۔ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ، تو کیا آپ لوگوں میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ یا تو میں کوئی حادثہ پیش آتا تو باہر راستے پر ٹھہرتے کوئی گزرنے والا مل جائے تو مدد مانگے اس سے، تو اس سے وہ گویا مدد مانگ رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟
فقام معها رجل ما كنا نعبد بالرقية، اس کے ساتھ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑے ہوئے، یعنی صحابہ میں سے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نہیں گمان کرتے تھے ان کے بارے میں رقیہ کا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی رقیہ کرتا ہے، عام صحابہ ایسے رقیہ کرنے والے نہیں تھے. فرقا ہو، بہرحال وہ آدمی گئے اور جا کر کے اس کو رقیہ کیا، ٹھیک ہو گیا، سردار ٹھیک ہو گیا، زہر دور ہو گیا. یہ بہت بڑی چیز ہے رقیہ شرعی. رقیہ وہ چیز ہے جس سے زہر اڑ جاتا ہے، جس سے زہر اڑ جاتا ہے. گاؤں میں ہمارے والد صاحب کی دکان ہے دوا کی، بغل میں ایک تھے یعقوب نام کے، میں نے ان کا قصہ مسائل رقیہ تمیم میں ذکر کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی بار کہ سانپ ڈس لیا ہے، آدمی بے ہوش ہو چکا ہے، یعنی موت کے منہ میں، اس کو اٹھا کے لاتے تھے، لا کے ان کے دروازے کے سامنے ایک بڑی چبوتری تھی، اس پہ لٹا دیتے اور نیم کی پتی منگاتے اور موزتین وغیرہ پڑھتے اور اس کو جھاڑتے تھے، پھونکتے اور پتے سے مارتے تھے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چل کر جاتا، دھیرے دھیرے ہوش میں آ جاتا، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا، پھر وہ چل کے جاتا. اس کو بول دیتے تھوڑا کئی گھنٹے تک اس کو سونے نہیں دینا اور ذرا کالی چائے میں لیمو وغیرہ ڈال کے پلانا. سانپ کا زہر ٹھنڈا ہوتا ہے، بچھو کا زہر گرم ہوتا ہے. بچھو اگر ڈنک مارے تو اس کا زہر چڑھے گا، آدمی درد محسوس کرے گا، تکلیف ہوگی، شدت بڑھے گی تو وہ تڑپنے لگے گا، چیخ پکار کرنے لگے گا. سانپ کا زہر ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی تکلیف. سانپ کسی کو ڈس لے اور بولے کہ دکھ رہا ہے تو جھوٹا ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں، خون کو جما دیتا ہے. ٹھنڈا ہے، کوئی درد نہیں، دھیرے دھیرے خون رگوں میں جم جاتا ہے، کام ختم. خون جم رہا ہے، آدمی بے ہوش ہو چکا ہے، وہ رقیہ کرتے اور آدمی چل کے جاتا. تو غیر قوم کے دوسری قوم والے بھی آتے تھے، انتظار میں رہتے. مؤذن تھے مسجد میں، نصف صدی سے زیادہ، 60 سال یا اس سے بھی اوپر وہ مؤذن مسجد میں مؤذن تھے. مسجد کی خدمت کرنا اپنی جوانی سے یا شادی سے پہلے سے وہ مسجد میں سنتے. کبھی کبھی وہ مسجد میں ہوتے، صلاۃ کا وقت ہوتا تو غیر قوم والے آتے، لے کر کے دیہاتوں سے لے کے دور دور سے لے کے آتے تھے، تو انتظار میں رہتے، جا کے مسجد میں جھانکتے، انتظار کرتے، جلدی آئیے جلدی آئیے. تو ڈرے کہ مر نہ جائے جو مریض بے ہوش ہو چکا ہے. تو بلا کے لاتے اور کوئی پیسہ نہیں دے، بولتے پیسہ لوں گا تو فائدہ ختم ہو جائے. ان کے استاذ نے کہا تھا پیسہ لوگے تو فائدہ نہیں لیتے تھے. مجھے سکھائے بھی تھے. بہت بڑی چیز تھی. بے ہوش انسان سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا، چل کے جاتا تھا. ساتھ میں بھیڑ بھی رہتی، گاؤں والے بھی آتے، تو اسے بھی دیکھتے، میں بھی جا کے دیکھتا تھا، دکان چھوڑ کے جا کے دیکھتا تھا. یہ ایک بڑی چیز تھی. البتہ کچھ لوگ سانپ کے ڈسنے کے بعد ہاسپٹل آتے انجیکشن لگوا کے، اور وہ جو انجیکشن ہوتا ہے وہ بھی سانپ کے زہر کو دور کرنے کے لیے سانپ کے زہر سے بنایا جاتا ہے کہ زہر کو مارتا ہے. وہ انجیکشن ڈلوا کے لاتے تو وہ نہیں جھاڑتے، بولتے جو ڈسا ہے وہ تو چلا جائے گا، جو ڈاکٹر زہر ڈالیں وہ نہیں جائے گا، مرنا ہی ہے اس کو، یا تو ان کے علاج سے ٹھیک ہو جائے گا یا مر جائے گا. وہ نہیں کرتے، واپس لے جائے، کسی حال میں نہیں کرتے. رقیہ کرانا ہے تو ہاسپٹل سیدھے لے کے آؤ. بہرحال زہر رقیہ کرنے سے سانپ کا زہر اڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. سردار بھی ٹھیک ہو گیا. فامر لنا ب30 شاۃ، چنانچہ اس نے ہم کو 30 بکریوں کا حکم دیا. وسقانا لبنا، اور ہم کو دودھ پلا. 30 بکریاں. ایک بکری کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 10,000 15,000 جیسی بکریاں. سب تو دبلی پتلی نہیں رہیں گی، لاکھوں کا مال، اور دودھ پلا دیا. ابھی بکریاں تو لے لیے لیکن مشکل ہو گیا. فلما رجع، جب وہ لوٹے
بکریوں کو ہانکتے ہوئے لے کے آئے. ہم نے ان سے کہا اکنت تحسن رقیہ او کنت ترقی، کیا تم اچھا رقیہ کرتے تھے؟ یہ رقیہ کر کے آئے ہو، جو کام نہیں کرتے تھے وہ کر کے آئے ہو، یا تم رقیہ کرتے تھے؟ یہ پوچھا. اس نے کہا کہ نہیں، ما رقیت الا بام الکتاب، سب مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے صرف ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کیا، بس یہی پڑھا، صرف یہی پڑھا ہوں بس. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى ناتي ونصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا آپس میں کہا کہ کچھ نئی چیز نہیں کرو. اب بکریوں کو ذبح نہیں کرنا، بیچنا نہیں، چھوڑنا نہیں، جو ہوا سو ہوا، یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. احتیاط تھا فتوے میں، عمل میں احتیاط. پہلے پوچھ لے، بکریاں تو لے لی ہیں، ابھی بغیر پوچھے کوئی قدم نہیں اٹھائیں. ان کا مسئلہ نہیں تھا کہ یفتی بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو فتویٰ دیتے ہیں، ایسا کر لوں. یہ چلتا ہے، مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت کہاں جا رہی. دوست سے پوچھ لیا، دوستوں کو مفتی، ایک دوست دوسرے دوستوں کو مفتی بنا دیتا ہے، وہ اس کو وہ مفتی، وہ اور یہ اس کو. کیا کرنا ہے ایسے کر لو، نہ اس کو سمجھے نہ اس کو سمجھے کہ مسئلہ مفتی صاحب پاس جانا چاہیے. صحابہ کرام اتنے بہادر نہیں تھے فتوے کے بارے میں. مدینہ کے بار پتہ نہیں کہاں تھے، وہاں سے بکریاں ہانکتے ہوئے مدینہ لے کر کے. ایک بکری ہانکیں گے تو پتہ چلے گا کتنا آسان کام ہے. دائیں ہانکے تو بائیں چلی جائے گی. جب ہم مدینہ آئے ذکرنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اس واقعے کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال وما كان يدري انها رقیہ، بتایا گیا. ایسا نہیں صرف صحابہ کرام تک تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا ایسا ایسا ہوا ہے، سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کیا ہے. تو کہا اس کو کیا پتا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی واقعی یہ رقیہ ہے. اقسموا واضربوا لی بسہم، تقسیم کرو اور میرا بھی ایک حصہ لگاؤ. حصہ لگانے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر کھانا چاہتے، اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے، ہمارے لیے جائز سمجھتے ہیں. نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں گے تو ان کو زیادہ تسلی ہو جائے گی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیے تو پھر ہمارے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس میں دلیل بھی تھی کہ جو لیے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں اور جن کو نہیں ملا ہے ان کو بھی کھلا سکتے ہیں. اتنا بڑا مال ملا تو اس سے معلوم ہو گیا سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنا یہ مسنون رقیوں میں سے تقریری سنت ہے. تقریر یہ ہے کہ صحابہ میں سے کوئی کچھ کہے یا کوئی عمل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوکے کرے، منع نہ کریں. یہ اس کی دلیل ہے. لیکن پڑھنا ہے جب تک کہ ٹھیک نہ ہو. 2 بار 4 بار 5 بار پڑھا، کسی کے 5 تو 7 بار پڑھنے سے ٹھیک ہو گیا، اور کسی کو بہت ٹائم پڑھنا پڑے گا. کسی کے یہاں زہر تھوڑا ہے، کسی کے یہاں زیادہ ہے، کسی کے یہاں زہر زیادہ اثر کر چکا ہے، کسی کے یہاں کم کیا ہے. اور موت ہوگی تو نہیں بچیں گے، زندگی ہے تو بچ جائیں گے. ایک قصہ سناتا ہوں. بعض فوائد حدیث. نمبر 1، جس کو زہریلا جانور ڈس لے اس کو سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنا صحیح ہے. پڑھو، بس تلاوت صحیح ہونی چاہیے. نمبر 2، اگر رقیہ کرانے والا شفایابی کے بعد رقیہ کرنے والے کو مال دے تو اس کے لینے میں کوئی کراہت یا حرج نہیں، اگرچہ وہ مال سے. نمبر 3، سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ قرآن کی سورہ ہونے کے ساتھ رقیہ ہے جس کو مریض و مصیبت زدہ پر پڑھنے سے مریض کا مرض دور ہو جاتا ہے اور مصیبت زدہ کی مصیبت دفع ہو جاتی ہے. اور یہ بہت عظیم چیز ہے. مصیبت پڑھے، ہاسپٹل جائیں گے کہ آنے جانے میں کتنا ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے آئی سی یو میں رکھ لے تو اب انتظار کرو. دن بھر لگائیں گے، دن بھر رقیہ میں دے دو، دن بھر رقیہ میں لگا دو، دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں رقیہ کے لیے 10-15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، بھلے بیٹھ کے موبائل دیکھ لیں گے. نمبر 4، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم شفا کے مالک نہیں تھے. صحابہ کرام شفا کے مالک نہیں تھے، اسی لیے صحابی کو قبیلے کے سردار کے پاس جا کر سورۃ الفاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنا پڑا، علاج کرنا پڑا. وہیں سے نہیں بول دیا ٹھیک ہو جا. اگر قافلے کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو شفا کا اختیار ہوتا تو وہ اپنی جگہ سے ہی قبیلے کے سردار کا زہر دور کر کے اسے شفا دے. صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے، لیکن وہ بولنے سے نہیں ٹھیک کر دیا، جا کے پڑھنا پڑا. نمبر 5، کسی کو رقیہ کرنے کے لیے
عالم یا عامل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ جاننے والا موحد مسلمان رقیہ کرنے کے لیے کافی۔ صحابہ کرام سب کے سب موحدین تھے، موحد مسلمان ہو، صحیح مسلمان ہو، رقیہ کرے بس کافی ہے۔ نمبر 6، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو بلا دلیل حجت نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے رقیہ کرنے والے کے عمل کو حجت سمجھ کر بکریوں کو باہم تقسیم نہیں کیا۔ رقیہ کر کے آئے، ابھی بکریاں تقسیم نہیں، کوئی کسی کے لیے حجت نہیں جب تک کہ دلیل نہیں ملتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے وہ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، وہ حجت ہے، آپس میں حجت نہیں مانتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوئے تو آج کا عالم یا آج کا فلاں اور آج کے عامل صاحب کیسے حجت ہو جائیں؟ لیکن ایسے لوگ ایک دلیل رکھتے ہیں، کسی سے کوئی ایسی بات ذکر کی ہے جس پر وہ دلیل مانگ رہا ہے تو کہے گا کہ کیا میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اب کیسے کہیں گے جھوٹ بول رہے؟ بول دیے کہ ہاں جھوٹ بول رہے ہو تب تو چھٹی ہو جائے گی۔ نہیں، اعتماد ہے لیکن بغیر دلیل کے نہیں، کیونکہ آپ رسول نہیں، دلیل نہیں دے سکا، آپ دلیل ڈھونڈیے، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیجیے۔ نمبر 7، صحابہ کرام اپنے مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، لہٰذا سنت نبویہ کی طرف رجوع کرنا منہج صحابہ۔ مسئلہ پیش ہے، حجت نہیں مانے، کہاں رجوع کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ تو رجوع کریں سنت کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن تھا، سنت تھی، بس قرآن سنت والے عالم کی طرف رجوع کریں۔ تو سورہ فاتحہ کے ذریعے سردار ٹھیک ہو گیا۔ قصہ سنا دیتا ہوں، لاک ڈاؤن کا قصہ ہے۔ ایک دن صبح میں دیکھا ہمارا چھوٹا بیٹا ہے محمد رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، کتنا بھی چپ کراؤ، کتنا بھی راضی کرو، کچھ نہیں، روتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ 11 بج گیا۔ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، کام چھوڑا، اس کو لیا اور گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ کنٹینیو اس کو رقیہ کیا، 11 سے 12 بجے تک 1 گھنٹہ کنٹینیو رقیہ کیا، 12 بجے سے ہنسنے کھیلنے لگا۔ کسی کی نظر لگی تھی اپنے گھر والوں میں سے یا اور کچھ ہوا تھا، 12 بجے ٹھیک ہو۔ اس سے پہلے ہمارا عبداللہ چلا گیا، چھوٹا تھا، عید کی رات تھی، یعنی رمضان چاند رات، بہت بیمار، حالت دیکھنے کے لائق نہیں تھی۔ عید کے دن فجر پڑھا اور عزم کیا کہ چل کے رقیہ کرتا ہوں، بیٹھا، جبہ بھی نہیں نکالا، فجر سے لے کر کے صلاۃ عید کا وقت قریب ہونے تک پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے قریب میں اس کو کنٹینیو رقیہ کرتا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو شفا دے دی اور تکبیر کی آواز آنے لگی تو بولا ابو اذان، اور اٹھ کر کے بستر سے بھاگا۔ میں ہنسنے لگا، دیکھو اللہ کا، جلدی جلدی غسل کیا اور مسجد میں پہنچے تو باہر صحن میں تھوڑی جگہ مل گئی، ورنہ جانے کے لائق حالت نہیں تھی۔ عید کے بعد آیا، پھر کچھ منہ میں درد ہوا، منہ میں تکلیف تھی، پتہ نہیں کیا، پھر اس کو دوا دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ 2 قصے ہو گئے، تیسرا قصہ، اور ایک بچی کو کچھ تکلیف تھی، ایک ڈاکٹر سے دوا لایا، دوا ریئیکشن، پورے بدن میں دانے، سخت بخار، بہت عجیب حالت، اسکول بھی چھوٹ گیا، چمڑی چھوٹنے لگی، پورے بدن کی چمڑی کھال چھوٹنے لگی۔ عزم کیا، اور میں طریقہ صلاۃ فجر، یہ فرض صلاۃ کے بعد میں بیٹھ کے رقیہ کرتا ہوں گھر میں، جب میں اللہ کو سجدہ کر کے آیا، اللہ کا فریضہ ادا کر کے، اللہ کو سجدہ کر کے، اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں، تب میں کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کبھی بھی آدمی بیٹھ سکتا ہے، لیکن میں اپنی عادت بتا رہا ہوں۔ رقیہ کیا، لمبا رقیہ کیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گئی، اور دوسرے دن اسکول بھی چلی گئی۔
کھال چھوٹنا بند ہو گئی، بعد میں ناریل کا تیل لگائے، دھیرے دھیرے دوا بھی بند، اور دوسرے دن اسکول چلی گئی وہ۔ اور چوتھا اور آخری قصہ، کئی سال پہ ہماری ایک بڑی بچی مغرب پڑھنے گیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، مغرب پڑھ کے آیا، ہماری بڑی بچی نے دروازہ کھولا، کہا ابو حفصہ کو کچھ ہو گیا ہے، کسی بچی ہماری حفصہ۔ اندر گیا تو روم دیکھا بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اس کی آنکھ کا ایک ڈھیلا یہاں لٹک رہا ہے، اور ڈھیلا بھی بڑا اور باہر لٹک رہا ہے، دہشتناک منظر۔ گھر والے اٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ ابھی مغرب بس 20-25 منٹ کا وقفہ، اتنے میں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ سبھی اللہ کو سجدہ کیے تھے بیٹھے، میں نے کہا بیوی کو دیا، روز واٹر دیا، ایک ایک ڈراپ آنکھ میں ڈالو، آنکھ کی بہترین دوا ہے۔ اور پورے گھر والے بیٹھ کے رقیہ کیے، اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم، عشاء کی اذان تک آنکھ تقریباً صحیح ہو گئی، کچھ فرق تھا تھوڑا بس۔ اندر چلا گیا، نہ کوئی انجیکشن نہ کوئی گولی، کہیں بھی جاتے عام ڈاکٹر تو ہمت نہیں کرتا، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں بھیجتا۔ پونا گھنٹہ کا وقفہ ہوتا ہے ہمارے یہاں مغرب عشاء میں، عشاء کی اذان تک پورا وقت اس میں گیا، پورے گھر والے رقیہ کیے، آنکھ تقریباً برابر ہو گئی، تھوڑا سا تو محسوس ہوتا تھا۔ دوسرے دن اسکول بھی گئی اور آنکھ ٹھیک ہو گئی، پھر کچھ الرجی کی دوا دے دیا، جو بھی وجہ رہی ہو، کچھ الرجی ہوتی تھی، ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہے شرعی رقیہ، اللہ پر توکل مضبوط ہے۔ ہماری بیوی کئی بار بریسٹ کینسر کا بڑا خطرہ ہوا، الحمدللہ کبھی چھٹی لے کر کے بھی، کلاس کا جو ٹائم ہے آج رقیے کے لیے، صبح سے لے کر کے چھٹی ہونے تک یہی ٹائم ہے، موبائل بند، الحمدللہ چل رہی ہے بہت سالوں سے۔ لیکن وقت دینا، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ سے قوی امید، اور وقت دینا۔ 5-10 منٹ چھو منتر کے حساب سے نہیں ہوتا، جب وقت ہوگا اللہ شفا دے دے گا۔ یہ اس قصے بس آپ کے دل کو ذرا اطمینان دلانے کے لیے ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ دوا سے جائز، دوا جائز ہے، جائز علاج ہے، دو بھی کر سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، لیکن صرف شرعی رقیہ بھی اکیلا اور کافی علاج، اللہ نے آپ کو دونوں میں سے کیا، دونوں کی۔ لیکن ناممکن بھی شرعی رقیہ وہ علاج ہے جس میں ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ زہر موجود ہے بدن میں، کدھر گیا؟ اڑ گیا، ڈاکٹر کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ وحی کے ذریعے نازل ہونے والے علاج، دوسرا کوئی بھی علاج وحی کے ذریعے نہیں آیا، الا کہ اس کی دلیل و قرآن سنت میں۔ یہ شرعی رقیہ وہ علاج ہے جس کو اللہ نے جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں اور سکھائے ہیں، اس کو یقین کریں۔ ہاں بہت اہم سوال ہے، اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا۔ جہاں پھونکنے کا ثبوت ہے وہاں پھونکیں گے، ورنہ پڑھنا، صرف پڑھنا۔ جہاں پھونکنے کا نہیں، ہمارے یہاں بغیر پھونکے تسلی نہیں، پھونکے تو جو ہے سمجھے کہ ہاں۔ جہاں سورہ فاتحہ میں پھونکنے کا ہے اور معوذات میں، تینوں کل میں یا دونوں کل میں پھونکنے کا ثبوت ہے، ہر رقیے میں پھونکنے کا نہیں ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا، ہلکی آواز سے پڑھنا، یہ پڑھنا اثر کرتا ہے۔ جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بتا دوں کہ کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو پھونکتا ہے کہ خالی گالی دیتا ہے؟ اثر کرتی ہے گالی، پکا اثر کرتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ گالی نہیں، خوشخبری، خوشخبری تمہارے لیے بہت بڑا پرائز ہے، اثر کرتی ہے بہت۔ اللہ کا کلام یا ذکر، شرعی ذکر جو وحی ہے، اس کو پڑھیں گے، اللہ نے
اللہ کے حکم سے اس میں تاثیر ہے، وہ پڑھنا اصل ہے. پھونکنا اس کی کیفیت میں سے ہے تو آپ پھونکیے، نہیں تو پڑھیے بس. پھونکنے پر اعتماد مت کیجیے کہ پھونکیں گے تو ہوگا، نہیں تو نہیں. اگر کہیں پھونکنے کا ثبوت نہیں، آپ پھونک رہے تو ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، کیفیت بدل رہے ہیں. واضح ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. پڑھنا، جی آواز سے پڑھنا. مریض کے لیے کچھ مشکل ہے، نہیں سو رہا تھا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تو آپ اس کو جگائیے نہیں. آپ پڑھنا ہے تو ہلکی آواز میں پڑھیے جس سے وہ نہ جائے، کیونکہ وہ مریض جو کافی وقت سے تکلیف میں تھا، جہاں اس کو تھوڑی راحت ملے آنکھ لگ جائے گی، جو آرام کی دلیل ہے. تو اس کو سونے دیجیے، آپ ہلکی آواز میں پڑھیے، لیکن آواز اس کی جو موجیں ہیں، جو لہریں ہیں، وہ ان کے اندر اللہ نے اثر رکھا. نہیں ہے تو بولیں گے بھائی گھر جانے کے لیے کچھ ہے نہیں، انتظام ہو جاتا تو اچھا تھا. بس ٹھیک ہو جانے پر خود ہی پہنچا دے گا وہ. طلب کر سکتے ہیں، لیکن جو ثابت ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہونے پر. مریض ٹھیک ہو گیا، طلب کیے تھے، اس میں دوسری روایتوں میں تفصیل ہے، اس میں اور بھی عبرتیں ہیں. اجرت پر، اگر اجرت آپ یہ کر لیے ہیں تو ٹھیک ہونے پر اجرت ملے گی، خالی رقیہ پڑھنے پر نہیں. رقیہ پڑھنا، رقیہ کرنا، ٹھیک ہونا تو 1000 مل جائے گا. اور اندھے بند کر کے دولت نہیں لٹائیں. ڈاکٹر مانگے تو جو برا لگے کہ اتنی فیس لیتا ہے، اور رقیہ کرنے والا ہے تو کہا کہ پورا گھر ہی لکھ دوں گا. ایسا نہیں کریں، لینا ہے دے دیں، اجرت مانگ سکتے ہیں شفا کے ساتھ. ہاں؟ ہاں، آپ کا مشورہ بھی اچھا ہے. رقیہ نمبر 3، اول رقیہ جبریل. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. سے مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2185. ترجمہ: اللہ کے نام سے. یبریک، وہ آپ کو بری کر دے، یعنی صحیح کر دے. اور ومن کل داء یشفیک، اور ہر بیماری سے وہ آپ کو شفا دے دے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. وشر کل ذی عین، اور ہر نظر والے کے شر سے. اس میں شرعی رقیوں میں اللہ کا نام بہت آئے گا. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. یبریک، وہ آپ کو بری کر دے، بیماری سے، تکلیف سے، مصیبت سے، بلا سے بری کر دے، آزاد. ومن کل داء یشفیک، اور ہر بیماری سے آپ کو شفا دے. کوئی بیماری الگ نہیں ہے کہ یہ لا علاج ہے، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں. شرعی رقیے میں ہر بیماری سے شفا. 100 ڈاکٹر لکھ کے دیے ہوں، ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ کی وحی کہتی ہے کہ ہر بیماری سے شفا دے. یہ ہم کو ماننا ہے کہ فلاں بیماری لا علاج ہے، یعنی ہمارے پاس لا علاج، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس کا ٹریٹمنٹ نہیں، آپ کہیں اور چاہیے. مگر یہاں وہ ڈاکٹروں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے بیان کر دیا. جبریل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کرتے پڑھتے تھے، اور ہر بیماری سے آپ کو شفا دے. جبریل نہیں، جبریل رقیہ کرنے والے ہیں وہ، یعنی اللہ. اللہ کے نام سے اللہ آپ کو بری کر دے اور ہر بیماری سے آپ کو شفا دے. اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر والے کے شر سے، ہر بیماری سے، سب آ گیا اس میں. اور حاسد کے حسد کی وجہ سے اگر بیماری لگ گئی ہے، جان لیجیے حاسد کا بڑا خطرناک ہے. حاسد نہیں بنانا چاہیے، حاسدین کو بھی خوش رکھیے تو اچھا ہے. حاسد کے شر سے بھی بری کر دے. اور کسی کی نظر لگی، ہر نظر والے کے، اپنے ہوں غیر ہوں، خوش ہو کر کے نظر لگ گئی، یا اور کسی وجہ سے نظر لگ گئی، اس کے شر سے، جو شر بھی ہو، جتنا بڑا بھی ہو، اللہ جانتا ہے اور مریض کو نہیں پتا، بس دیکھ رہا ہے تکلیف ہے. اس رقیے کے عقائد: نمبر 1، اللہ کا نام بے مثل ہے. اللہ کے نام سے، اللہ کا نام بے مثل ہے. اس کا ذکر دافع شر اور مرض ہے. اللہ کا نام لینے سے بیماری بھی دفع ہوتی ہے اور شر بھی دفع ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ ہی شافی مطلق و شافی کامل ہے.
شافی مطلق، ہر بیماری سے شفا دینے والا ہے، اور کافی ہے کیونکہ وہ ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ یہ حاسد کے حسد کے شر اور نظر والے کے شر سے شفا دیتا ہے، ہر بیماری سے، ہر شر سے، ہر نظر سے اور ہر حسد سے جو ہے شفا دیتا ہے۔ نمبر 3، پیج نمبر 25، اول رقیہ جبریل عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کان اذا اشتکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقاه جبریل قال بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ کان اذا اشتکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے، رقاه جبریل، تو جبریل ان کو رقیہ کرتے، جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اللہ کے حکم سے، قال بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یبریک، وہ آپ کو بری کر دے، ومن کل داء یشفیک، اور بیماری سے آپ کو شفا دے، اور حاسد کے شر سے، جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر والے کے شر سے، یہی رقیہ پڑھتے تھے ہم کے جب تک کہ ٹھیک نہ ہو جائے، تعداد نہیں ہے۔ اور اس میں پھونکنے کا ذکر ہے، پھونکنے کا ذکر نہیں ہے، پھونکنے والی چیز نہیں، پڑھنا ہے، پڑھتے تھے۔ اب یہ یا تو آواز آتی تھی، عائشہ سنتی تھی، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائے، تو جبریل رقیہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اسی سے شفا ہے۔ اور بیان کیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے جبریل ان کو رقیہ کرتے، یعنی شاید کئی بار بھی ایسا ہوا، تو جبریل والا رقیہ ہے یہ، اس کے ذریعے ہم رقیہ کریں جب تک کہ شفا نہ ملے۔ اور یہ ایسا رقیہ ہے کوئی بیماری لا علاج نہیں، سب بیماری قابل علاج، ٹائم دینا۔ آپ کو قصہ سنا دیا، ہم لوگ ایمان میں، توکل میں کمزور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنے سے، اللہ سے اچھی امید کرنے سے اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے۔ ہم تو اس لائق نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کھلاتا پلاتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے، مانگو اس سے۔ یہ بہت اہم رقیہ ہے، ہر بیماری سے شفا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا دونوں کڈنی فیل ہے، کرو رقیہ کرو۔ بعض فوائد حدیث۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگتی تھی، اس موقع سے جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کرتے۔ نمبر 2، مریض کو رقیہ کرنا صحیح اور جائز ہے، بشرطے کہ وہ شرعی رقیہ ہو، قرآنی رقیہ ہو جیسے معوذات کا رقیہ، یا حدیثی رقیہ ہو جیسے رقیہ جبریل۔ نمبر 3، ہر چھوٹی بڑی بیماری کو اور حاسد کے حسد کے شر کو، اسی طرح نظر لگانے والے کے شر کو دور کرنے کے لیے رقیہ کرنا صحیح ہے، اور کسی بیماری میں رقیہ کو حقیر و بے فائدہ سمجھنا غلط ہے۔ نمبر 4، اولیاء و صالحین اور معصوموں کو بھی بیماری لگتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء و صالحین سے افضل اور معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بیمار ہوتے تھے۔ نمبر 5، اللہ ہی شافی ہے، وہی شفا کا کلی مالک ہے، کیونکہ افضل الملائکہ جبریل علیہ السلام افضل البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ہی سے شفا مانگتے ہیں۔ جبریل یہ نہیں کہتے میں شفا دیتا ہوں، اللہ آپ کو بری کر دے، وہ آپ کو بیماری شفا دے، تو جبریل اللہ کو پکار رہے ہیں۔ نمبر 6، اولیاء و صالحین اپنے یا دوسروں کے لیے شفا کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں خود کو شفا نہیں دے پاتے تھے، اور نہیں جبریل آپ کو شفا دے پاتے، بلکہ اپنے رقیے میں اللہ سے شفا طلب کرتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام شفا کے مالک نہیں ہیں، تو ان سے کم درجے کے کمتر اولیاء صالحین بدرجہ والا شفا کا اختیار نہیں رکھتے۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت والے ہیں، کیونکہ آپ کو رقیہ کرنے کے لیے ساری کائنات کا رب اپنے افضل فرشتے جبریل کو بھیجتا ہے۔ رقیہ نمبر 4، دوم رقیہ جبریل، ایک اور رقیہ ہے جو جبریل لاتے اور اس کے ذریعے رقیہ کرتے تھے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، سے مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2186۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے، یہاں بھی بسم اللہ، بسم اللہ اتنی اس میں بڑھانا نہیں، الرحمن دے، ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، کوئی چیز خارج نہیں، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، یا حاسد کی نظر بد، ہر نفس کے شر سے، اپنا نفس ہو، دوسرے کا نفس ہو، دشمن کا نفس، کوئی بھی ہو، کسی کی طرف سے بھی کچھ ہوا ہو، سب سے میں رقیہ کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، ہر نفس کے شر سے اور حاسد کے یا حاسد کے نظر سے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کا نام لیتے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں۔ اس رقیہ کے عقائد، اللہ کے
نمبر 1 اللہ کے نام کا ذکر ہر بیماری اور تکلیف سے شفا کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 اللہ ہر نفس کے شر اور حاسد کی نظر سے شفا دینے والا ہے۔ نمبر 3 اللہ بیمار کی ہر تکلیف، ہر نفس کے شر اور ہر حاسد کی نظر کو جانتا اور اس کو دفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے، حدیث نمبر 4 پیج نمبر 27، دوم رقیہ جبریل عن ابی سعید ان جبریل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم اللہ ارقيك سے مسلم کتاب السلام 2186۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتكيت، کیا آپ بیمار ہو گئے؟ کہا کہ ہاں بیمار ہو گیا۔ کہا جبریل نے یہی رقیہ پڑھا، بسم اللہ کے نام سے ارقیق، میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد یا حاسد کے نظر سے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیق، اللہ کے نام سے میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں۔ یہ اس کے پہلے والا جو رقیہ اول رقیہ جبریل سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر جبریل اسی رقیہ کے ذریعے رقیہ کرتے تھے، اس میں تکرار کا ذکر ہے اور اس میں ایک بار کا ذکر ہے۔ بعض فوائد حدیث نمبر 1 بیمار شخص کا پوچھنے والے کو اپنی بیماری بتانا جائز ہے۔ جبریل پوچھتے اشتکیت، کیا بیمار ہو گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ہاں، تو بیمار کا پوچھنے والے کو اپنی بیماری بتانا جائز ہے، یہ نہ صبر کے خلاف ہے اور نہیں اللہ کے فیصلے کی شکایت ہے، بشرطے کہ نیت صرف بتانے کی ہے، شکایت نہیں، بتانا بس۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جبریل علیہ السلام نے رقیہ کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے، دوسرے کے پاس تو جبریل نہیں آئیں گے۔ نمبر 3 ہر بیماری و جسمانی تکلیف میں اسی طرح ہر نظر بد میں رقیہ کرنا صحیح ہے، بدنی تکلیف ہو یا نظر ہو یا حسد ہو۔ نمبر 4 اللہ ہی نبیوں، ولیوں اور سارے مریضوں کو شفا دینے والا ہے، اسی لیے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے شفا مانگتے ہیں۔ نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام شفا کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا کے مالک ہوتے تو خود کو بلا رقیہ شفا دے دیتے، اور اگر جبریل علیہ السلام شفا کے مالک ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رقیہ شفا یاب کر دیتے۔ نمبر 6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے۔ نمبر 7 صحابہ کرام، علماء حدیث، روات حدیث، محدثین کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی ایک ایک چیز کا اہتمام کرنے والے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریوں اور آپ کے رقیوں کو بھی سیکھے اور حفظ کی اور امت تک پہنچائے۔ ہمیں بھی ان محبین سیرت و سنت کی جماعت میں سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریاں، کیا علاج، سب ایک ایک چیز صحابہ کرام نے دیکھا، یاد کیا اور امت تک پہنچایا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ۔ 1245 کو بریک کرنا بھی چالو ہے جی۔ رقیہ نمبر 5 پیج نمبر 11، رقیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، صحیح البخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5742۔ یہ رقیہ تھوڑا الفاظ کے فرق کے ساتھ بھی بعض کتابوں میں ملے گا، کئی روایتیں آئی ہیں۔ اللہم رب الناس، اللہم یا اللہ، اللہ کا نام، رب الناس سارے لوگوں کے مالک، مذہب الباس ساری تکلیف کو لے جانے والے، دور کرنے والے، اشف انت الشافی تو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا، یعنی تیرے علاوہ کوئی نہیں، لا شافی الا انت، تیرے سوا کوئی بھی شافی نہیں، ہم نہیں مانتے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی شافی نہیں ہے، شفان ایسی شفا دے لا یغادر سقما جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ تو ٹھیک ہے، مطلب واضح ہے، اے اللہ سارے لوگوں کے مالک، ساری تکلیف دور کرنے والے، تو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شافی نہیں ہے، تو ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ یہ رقیہ ہے، اسی کو پڑھنا ہے۔ اس رقیہ کے عقائد نمبر 1 اللہ موجود و حق ہے اور اس کو پکارنا اور اس سے مانگنا صحیح اور حق ہے، اللہ سارے لوگوں کے مالک پکار ہے، یہ وہاں رب الناس پر یا اللہ چھپا ہوا ہے یا۔ نمبر 2 اللہ سارے لوگوں کا رب ہے، یعنی اللہ ہی تمام نبیوں، رسولوں، ولیوں، متقیوں اور عام انسانوں کا رب ہے، اس لیے کوئی انسان نہ اپنے رب کے برابر ہو سکتا اور نہ ہی اس سے افضل۔ نمبر 3 اللہ ہی ہر تکلیف و بیماری کو دور کرنے والا ہے، چاہے وہ تکلیف بیماری کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسی تکلیف یا بیماری نہیں ہے جس کے دور کرنے پر اللہ قادر نہ ہو، چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4 اللہ ہی شافی یعنی شفا دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر، کوئی نہیں۔ نمبر 5 اللہ ایسی شفا کی قدرت رکھتا ہے جو ہر بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، حتیٰ کہ لا علاج کہی جانے والی بیماریوں کو۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ رکیے سب اذکار کا حصہ، ان کو یاد کرانا۔ ہمارے یہاں طلبہ کتاب کو اذکار کو یاد کرتے ہیں، اور عبداللہ رکیوں کو یاد کیا ہے، ترجمہ کے ساتھ یاد کراتے ہیں تاکہ گھر میں خود ہی عامل رہیں، گھر میں خود ہی رکیا کریں۔ یہ یاد کرنے کی چیزیں ذکر ہیں، دین کا حصہ ہیں یہ۔ اس کی دلیل دیکھیے، رقیہ نمبر 5، حدیث نمبر 5، رقیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام جو ہے رقیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عن عبد العزیز قال دخلت انا وثابت على انس بن مالك قال ثابت يا ابا حمزه اشتكيت فقال انس الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما، صحیح البخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5742۔ ترجمہ دیکھیے، عبد العزیز یعنی عبد العزیز بن صہیب سے روایت، انہوں نے کہا میں اور ثابت یعنی ثابت بن اسلم بنانی، یہ دونوں انس بن مالک کے شاگردوں میں سے، تابعین میں سے ہیں اور لمبی صحبت پائے۔ میں یعنی عبدالعزیز بن صہیب اور ثابت بن اسلم بنانی دونوں انس بن مالک پر داخل ہوئے تو ثابت نے کہا یا ابا حمزہ اشتکے، تو میں بیمار ہو گیا ہوں۔ شاگرد اپنے استاذ انس مالک سے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ انس نے کہا الا ارقیک برقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیے کے ذریعے رقیہ نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ اسی کے نام پر ہے، استاد جو ہے رقیہ کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ قال اللہ کہا کیوں نہیں، بالکل کیجیے، مریض کو کیا چاہیے؟ شفا، اور مفت میں علاج مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں، تو انس نے کہا اللہم رب الناس، یہ رقیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ سارے لوگوں کے رب، ساری تکلیف دور کرنے والے، تو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شافی نہیں، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ باس فوائد حدیث نمبر 1، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفی الا انت شفاء لا یغادر سقما، یہ 90 رقیہ ہے، اس لیے اس سے رقیہ کرنا سنت اور مستحب ہے۔ نمبر 2، کسی ایک مسنون مختصر رقیے پر اکتفا کرنا صحیح، اور اس میں کوئی نقص یا قرات نہیں ہے، بجائے یہ رقیہ وہ رقیہ 10 رقیہ پڑھنے سے اچھا ایک رقیہ کنٹینیو کریں۔ دوسرا بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہاں جدھر بھی دیکھیں گے وہاں ایک رقیہ ملے گا۔ بیماری میں ایک مریض کے پاس ایک رقیہ سنگل، بس معوذات ہے جس میں کئی صورتیں، یہی کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ رقیہ شافی نہیں ہے، شافی جس نے رقیہ سکھایا وہ اللہ تعالیٰ۔ تو کسی ایک مسنون مختصر رقیے پر اکتفا کرنا صحیح، اور اس میں کوئی نقص یا قرات نہیں۔ لمبا رقیہ کرنا پڑتا ہے تو آدمی تھک جاتا ہے، بولتا ہے تھوڑا دوسرا بھی پڑھ لیں۔ نمبر 3، انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیے کا اہتمام کرنے والے، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ بھی سیکھ لیا، سیکھ کر کے ابھی اپنے شاگرد کو رقیہ کر رہے ہیں، ان کا اہتمام تھا اس کا سیکھنے کا۔ میں نے کچھ طالبات کو کتاب میں نے پڑھائی ہے، تو ایک بڑی عمر کی طالبہ جو عمر میں مجھ سے بڑی ہے، انہوں نے کہا یہ سب رقیے ہم بچپن میں یاد کیے، ہم کو آج معلوم کہ یہ رقیے ہیں، دعائیں یاد کی، دعا ہے بس، ہم کو آج معلوم کہ یہ شرعی رقیے ہیں، ان کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا ہم کو بڑھاپے میں۔ اس لیے الگ سے شرعی رقیے کتاب الگ سے ہائی لائٹ کریں، پتہ چلے۔ رقیہ نمبر 6، مٹی اور تھوک والا رقیہ۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا، عجیب ہے، صحیح مسلم کتاب السلام نمبر 219۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کا نام ہے بہت زیادہ یہ شرعی رقیوں میں، اللہ کے نام سے۔ تربت ارضنا، تربت تراب مٹی، ہماری زمین کی مٹی، عجیب رقیہ یہ مٹی والا ہے، ہماری زمین کی مٹی، بریقۃ بعضنا، ہم میں سے بعض کے تھوڑے تھوک کے ساتھ، ریقن مانے تھوک، ریقہ تھوڑا تھوک، ہماری سرزمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوڑے تھوک کے ساتھ، لیشفى به سقیمنا، تاکہ اس کے ذریعے ہمارا بیمار شفا پا جائے، باذن ربنا، ہمارے رب کی اجازت سے، رب کی اجازت چاہیے، رب کی اجازت سے شفا ملتی ہے، اجازت نہیں تو ڈاکٹر کی ڈگری فیل ہو جائے گی۔ اس رقیے کے عقائد، نمبر 1، اللہ کے نام کے ساتھ مسلمانوں کی زمین کی تھوڑی سی مٹی مسلمان کے تھوڑے سے
تھوک کے ساتھ باعث شفا ہے. تفصیل آ رہی ہے اس کی. مسلمانوں کی زمین کی تھوڑی سی مٹی مسلمان کے تھوڑے سے تھوک کے ساتھ باعث شفا ہے. نمبر 2، بیمار کو اللہ کی ایجاد سے شفا ملتی ہے. شفا کی ایجاد ملے گی تب شفا، بیماری چلی جائے گی، چھٹی ہوگی اس کی. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کرام شفا کے مالک نہیں ہیں اور مریضوں کی شفا یابی میں ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی. فائدہ، اس رقیے کا طریقہ یہ ہے کہ رقیے کرنے والا شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا تھوک لگائے، پھر اس انگلی میں زمین سے تھوڑی سی مٹی لگائے. تھوک لگے گا تو مٹی تو لگے گی، تھوڑا سا تھوک تھوڑی سی مٹی، پھر وہ تھوک والی مٹی تکلیف کی جگہ میں لگا کر یہ کہاں درد ہے ادھر. ہر ایک میں نہیں کر سکتے، اور جہاں جائز ہے وہیں. یہ نہیں کہ عامل صاحب رقیہ کر رہے ہیں عورت کو اور اس کے بعد کہاں درد ہے ادھر. جائز نہیں ہے، دوسرا رقیہ پڑھو. رقیہ ہر جگہ صحیح نہیں ہے. ایک بدبخت رقیہ کرنے والے کا قصہ پڑھا، کتاب ہے النذیر العریان فی التحذیر من المعالجین بالرقاء والقرآن، فتح جندی کی. ایک عامل صاحب تھے، علاج کرتے تھے. طریقہ یہ تھا جو بھی آتا اس کو کمپلیٹ ننگا کر کے اس کے پورے بدن پر مساج کرتے تھے، کوئی جگہ چھوڑتے نہیں. یہ شیطان ہے کہ رقیہ کرنے والا عامل ہے. عامل شیطان بھی شرما جائے گا. جو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو شرم ہے وہ تو چل دیتا، اور جو آ گیا گویا کہ پھنس گیا. مرد اور سب کا ایسے ہی کرتا ہے. ایسے بھی ہیں بزرگان دین، نام رہتا ہے بزرگان دین، بزرگان شیطان. تھوڑی سی مٹی لگائے، پھر وہ تھوک والی مٹی تکلیف کی جگہ میں لگا کر یہ رقیہ پڑھے. بسم اللہ تربت وار دینا بری قطبہ دینا رشا بھی سکیم ہونا بید میں رکھ دینا. یہ اس کا طریقہ ہے. دیکھیے حدیث نمبر 6، مٹی اور تھوک والا رقیہ. عن عمرو عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت به قرحه او جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأوزه هكذا وضع سفيان سبابته بالارض ثم رفع بسم الله تربت وردنا بريقة بعضنا للشفاء سقيمنا بإذن ربنا. سب میں نانا ہے. عمرہ بنت عبد الرحمن شاگردہ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی. عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آدمی اپنی کسی چیز کی شکایت کرتا ہے، یعنی بیماری بیان کرتا ہے، یا اسے کوئی پھوڑا یا زخم ہوتا، دنبل ہوتا یا زخم ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اس طرح کرتے. سفیان بن عیینہ راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھایا. بسم اللہ تو یہ مرد کے ساتھ کرتے تھے. بسم اللہ یہ اسے تھوک لگا لیتے، زمین سے مٹی لگا لیتے، ادھر رکھ کر کے پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے دوسرے کو. بعض فوائد حدیث. نمبر 1، بیمار کا عالم یا رقیہ کرنے والے کو اپنی بیماری بتانا چاہیے. بولتا زخم ہے تھوڑا ہے سب کرتے تھے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو رقیہ کیا، دوسروں کو رقیہ کیا ہے، یہ کرتے تھے. لیکن کوئی بھیڑ نہیں لگی رہتی تھی مدینے میں، دکان نہیں کھولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3، عالم اور رقیہ جاننے والے کا دوسرے کو رقیہ کرنا جائز ہے، گرچہ بیمار کی جانب سے رقیہ کی طلب نہ ہو. بیمار دیکھ رہے ہیں پریشان، کچھ بولا نہیں ہے لیکن ترس کھا کر کے کر دیا، رقیہ کر دیا، یہ صحیح ہے. یعنی کہ جب کوئی بولے تبھی کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، گھر سے مر جائے. نہیں آپ فائدہ پہنچانا چاہتے تو کر لیجیے. نمبر 4، شرعی و نبوی رقیہ کرنے والے کو برا سمجھنا غلط و جہالت ہے، جبکہ رقیہ کرنے والا شرعی مخالفت سے پاک ہو. کوئی صحیح مسنون رقیہ کے سے رقیہ کر رہا ہے تو اس کو برا نہ سمجھیں. کچھ لوگوں کے یہاں جھاڑ پھونک 100% غلط ہے، جہالت ہے. جھاڑ پھونک کا نام بول کر کے سب کو غلط سمجھتے. شرعی رقیہ بولیں، اسی کو اپنا کوئی جھاڑ پھونک بولتا ہے. شریعت کے مطابق ہو تو صحیح، شریعت کے خلاف ہو تو جائز. تو A to Z سب کو غلط سمجھے، اچھا نہیں ہے. نمبر 5، اس حدیث میں مذکور رقیہ کا طریقہ یہ ہے کہ رقیہ کرنے والا شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا تھوک لگائے، پھر اس انگلی میں زمین میں سے تھوڑی سی مٹی لگائے، پھر وہ تھوک والی مٹی تکلیف کی جگہ میں لگا کر یہ رقیہ پڑھے. بسم اللہ توبہ دینا بری فتبہ دینا بیشفا بھی سقیمنا بإذن ربنا. اور میڈیکل کی روح سے بھی تھوک کے اندر یعنی ایسیڈ کو مارنے کا یا گرمی کو مارنے
کا مارنے کی طاقت ہے. تھوک اگر آنکھ میں جلن ہے تھوک لگا دیا، یا کہیں جل رہا ہے تھوک لگا دیا کم ہوتا ہے. جی یہ تھوک کا مسئلہ ہے، دوسری چیز لگائیں گے تو نہیں. نمبر 7 دائیں ہاتھ والا رقیہ. اس رقیے کے 2 طریقے ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ اختیار کر لے. الف، مریض تکلیف کی جگہ اپنا دائیں ہاتھ رکھے، یہ بھی جان لیں. یہ بھی دوسرے کو کر رہے ہیں تو کہیں بھی ہاتھ نہ رکھ دیں، جہاں صحیح ہے وہیں پر. مریض تکلیف کی جگہ اپنا دایاں ہاتھ رکھے، خود ہی کرے، اس میں اپنے میں کچھ مسئلہ نہیں ہے. اگر شرمگاہ میں تکلیف ہے کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ پر کوئی حرج. مریض تکلیف کی جگہ اپنا دایاں ہاتھ رکھے، پھر 3 بار بسم اللہ کہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کا نام 3 بار. اور 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 بار کم نہیں. ترجمہ، اللہ ہی کے نام سے، بسم اللہ اللہ ہی کے نام سے. اعوذ باللہ وقدرتہ، میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ حفاظت میں آتا ہوں. من شر ما اجدو، ان چیزوں کے شر سے جن کو میں پا رہا ہوں. واحاذرو، اور میں بچنا چاہتا ہوں، بچ رہا ہوں. جو میں فیل کر رہا ہوں، جو شر جو تکلیف فیل کر رہا ہوں اس کے شر سے، اور میں جس شر سے بچنا چاہتا ہوں اس شر سے اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں. یہ بولنا ہے، 7 بار پکارنا. یا با، مریض تکلیف کی جگہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر کا ہے. یعنی 3 بسم، اس میں ذرا اختصار ہے. دایاں ہاتھ رکھ بسم اللہ 3 بار، اور اعوذ باللہ کی جگہ اعوذ بعزت اللہ. عزت کا لفظ اس میں ہے، انڈر لائن کر لیجئے. عزت کا لفظ اس میں زائد ہے. میں اللہ کی عزت مانے غلبہ، غالب، کنٹرول کرنے والے. میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی حفاظت میں آتا ہوں، اور بولے تو آتی ہوں. من شر ما اجد واحاذر، ان چیزوں کے شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں بچنا چاہتا ہوں. اس طرح 7 بار ہاتھ رکھے اور 7 بار رقیہ پڑھے. پہلی صورت میں دایاں ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ، 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد. دوسرے میں ہاتھ رکھ کر کے بسم اللہ اور اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر پڑھے، پھر ہاتھ اٹھا لے، پھر ہاتھ رکھ کر کے 7 بار ہاتھ رکھ کے 7 بار ہاتھ، اور پہلے میں ہاتھ کنٹینیو کرے. ایک بار رکھ لیا تو ہو گیا. دونوں صورت میں ہاتھ رکھ کر کے پورا پڑھ لیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 بار اعوذ باللہ. اور اس میں ہاتھ رکھ کر کے پڑھے، 7 بار ہاتھ رکھ کے پڑھے، 7 بار رقیہ پڑھے، پھر ہاتھ اٹھا لے. اور کنٹینیو کرنا ہے. ایک بار پڑھ لیا 7 بسم اللہ 3 بار، 7 بار اعوذ باللہ من شر ما اجد پڑھ لیا، ہاتھ اٹھا لیا، ایک بار کمپلیٹ ہو گیا. تکلیف ہے اور علاج کی ضرورت ہے، پھر ہاتھ رکھے، پھر کنٹینیو کرے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، جتنا کرتا ہے جب تک کہ شفا نہ ملے. اچھا رکیے، اس کی حدیث پوری کر لیں. لم یذکر ہونا لیکن اصل حدیث واحد ہونا ہے. بسم اللہ بس. حدیث نمبر 7 دائیں ہاتھ والا رقیہ، پیج نمبر 32. یہ رقیہ 2 روایتوں میں 2 سیاق کے ساتھ مروی ہے، الگ الگ روایتیں ہیں. پہلی روایت عثمان بن ابی العاص الثقفی انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في جسدي منذ وصل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تعلم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات اعوذ بالله وقدرتي من شر ما اجد واحاذر. صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2202. عثمان بن ابی العاص صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف کے تھے عثمان بن ابی العاص، اسلام لائے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی. جب سے وہ اسلام لائے ہیں اسے اپنے بدن میں محسوس کرتے ہیں. جب اسلام قبول کیے تو ان کو باڈی میں ایک جگہ درد چالو ہو گیا. اسی بات میں ایسا درد لگتا تھا کہ جان لے لے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اپنے جسم کی اس جگہ پر رکھو جہاں تکلیف ہوتی ہے، دائیں ہاتھ، اور 3 بار بسم اللہ کا، اور 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھو. دوسری روایت ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ہے. ان عثمان بن ابی العاص انه وطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عثمان، قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد، قال ففعلت ذلك فادب الله عز وجل ما كان بي فلم ازل امر باهلي وغيره.
سنن ابی داؤد کتاب الطب 3891، اسے البانی نے صحیح کہا ہے۔ عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان نے کہا اس حال میں کہ مجھے ایسا درد ہے قریب ہوتا کہ مجھے ہلاک کر دے گا، ناقابل برداشت درد، پتہ نہیں درد تھا یا جو ہے شیطانی حرکت تھی۔ قبول اسلام کے بعد چالو ہو گیا، اور بعض نو مسلم قبول اسلام کے بعد بعض آزمائشوں کا شکار ہوتے، اور اسی طرح بعض جادوگر یا غلط رقیہ کرنے والے جب توبہ کرتے ہیں جادوگری سے تو شیطان جو ہے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ تجربے کی بات بول رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس پر مسح کرو 7 بار، اور اعوذ بسم اللہ وقدت من شر ما اجد پڑھو، یہ ناقص ہے، دوسری روایت سے ملا کر کے پورا کریں گے اجد و عادت۔ کہا کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ عز و جل نے دور کر دیا اس چیز کو جو میرے ساتھ تھا۔ فلم ازل عام اور بھی اہلی وغیرہ، تو ہمیشہ میں اس کا اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو حکم دیتا سکھاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقیہ نہیں کیا، رقیہ بتا دیا جاؤ خود سے کرو، تو خود سے وہ کرتے تھے اور ٹھیک ہو گئے، جب تک ٹھیک نہیں ہوئے تب تک کرتے رہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی سکھاتے تھے۔ بعض فوائد حدیث، نمبر 1، بعض صحابہ اپنی بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو شرعی رقیہ کی تعلیم دیتے سکھاتے تھے، کرو ایسے۔ نمبر 3، مریض کو شرعی رقیہ کی تعلیم دینا سنت ہے۔ نمبر 4، شرعی رقیہ بیماریوں کا شرعی علاج ہے، گرچہ بیماری مہلک معلوم ہوتی، کتنی بھی خطرناک ہو رقیہ کر سکتے۔ نمبر 5، بیمار کا خود رقیہ کرنا سنت ہے۔ نمبر 6، جب تک مرض دفع نہ ہو، بیماری نہ جائے، رقیہ کرتے رہنا سنت ہے۔ نمبر 7، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور رقیہ کا طریقہ یہ ہے کہ مریض تکلیف کی جگہ اپنا دائیں ہاتھ رکھ کے پھر 3 بار گزر چکا ہے۔ جی 7 رقیہ ہو گئے۔ جی وہ بھی سنت ہے، ہاں، افضل یہ ہے کہ خود کریں، بیمار اپنی بیماری کو زیادہ سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو بھی کیے ہیں، تو دونوں صحیح ہے، دو بھی سنت ہے۔ ہاں، دوسری روایت میں اضافہ ہے، مسلم کی روایت میں عزت کا لفظ نہیں ہے، اس میں زیادتی ہے۔ ہاں جی جی، ہاں یہ اہم سوال ہے۔ خود کو کرنا ہے تو اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ، اللہ کی قدرت، اس کی قدرت کی، من شر ما اجد و حاضر، ان چیزوں کے شر سے جو میں فیل کرتا ہوں اور جس سے بچتا ہوں۔ اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنے لیے کریں، اگر دوسرے کے لیے کرنا ہو، اس میں ہو چاہے دوسرے میں ہو، تو اعیذو کا، میں تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جیسے بچوں کو اعیذو کما، اعیذو کا، ایک بچہ ہے تو اعیذو کا، ایک بچی ہے تو اعیذو کے، 2 بچے ہیں تو اعیذو کما، جمع ہے تو اعیذو کم، اعیذو کم، اعیذو کا باللہ خود دیتے ہی، پھر اس میں جو ہے اور بدلنا پڑے گا، من شر ما تجدو و تو حاضر بولنا پڑے گا۔ تو عام آدمی کے لیے مشکل ہے، اس کو اپنے لیے رکھے، جیسے ویسے ہی کرے۔ دوسرے میں جو ہے صرف اعوذ سے اعیذ کا، اعیذ کے، اعیذ کما، اعیذ کم آگے آئے گا، وہ بدلے تو کر سکتا ہے۔ اپنے دوسرے کو پڑھ رہے ہیں اعوذ اعوذ کر رہے ہیں، میں پناہ پکڑتا ہوں، دوسرے کو اللہ کی حفاظت میں دینا، خود کرے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو اس کا فضل ہے۔ عزت، ہاں پانی میں پھونک مارے بہت چلتا ہے، کہیں پانی میں، کہیں چاول میں، کہیں دوا میں پھونک مار، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی تھا کہ نہیں تھا، یا بعد میں ایجاد ہوا ہے؟ پانی تھا، کھانا تھا، دوا تھی، کہیں نہیں ملے گا۔ اور پانی بیمار ہے کہ اس کو رقیہ کریں؟ اگر پانی بیمار ہو تو پھر رقیہ کرنا پڑے گا تاکہ پانی ٹھیک ہو جائے۔ پانی بیمار نہیں ہے، چاول،
دوا کھانے پینے سے بیمار نہیں کہ اس کو رقیہ کرے، ثبوت نہیں ہے۔ جو لوگ پانی پر رقیہ کرنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں منع نہیں ہے، شرعی چیز سمجھتے ہیں تو اجتہاد نہ کریں، کہتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے، دلیل چاہیے، فائدہ دلیل نہیں ہے، ورنہ کفار کہتے ہیں ہم بتوں سے مانگتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے، کیا ہم قبول کر لیں؟ نہیں کر، ثبوت نہیں، اس سے بچیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بھی کچھ تکلیف تھی تو تیل لائے، دم کر دیجئے، میں بولا نہیں، کہا بند ڈبے کے اوپر سے کر دیجئے، نہیں کر، میں کبھی دوا دیتا ہوں تو دوا نکالا دھول مٹی ہوتی ہے، پھونک مار کے صفائی کے لیے پھونک مارتا ہوں، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ دم کر کے دے رہے ہیں۔ جی کہاں سے کہاں لوگ استدلال کر رہے ہیں جی، ہاں، زمزم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام قومی و شفا و سکون، مسلم میں ہے، یعنی کھانے والے کے لیے کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے، پینا ہے، اس کو لگانا ہے، اس کو پیئیں، پیتے رہیں گے، ہاں اس سے دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم ذکر ہے شرعی رقیہ، اب پئیں گے سارا زمزم تو نہیں پی سکتے، پیتے رہیں پیتے رہیں پیتے رہیں ایک مدت تک، اللہ سے دعا کرتے رہیں، شفا ہے اس کے اندر، لیکن اس سے ہم یہ علاج ہے، ہاں؟ یہ کیا چیز، پانی کنویں، خاص کنویں کا پانی، اللہ اعلم، یہ سب رکے گزرے ہیں نا، جو بھی ہے معوذتین، فلک ناصاب پڑھی، سب چیز میں پانی دیتے ہیں، نہیں اتنا یہ نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے جو پہچان، جن کو وہ پہچان ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ اس کو نظر لگی، جن کو پہچان ہے وہ تو بول سکتے ہیں، بس اسی عادت بنا لینا کسی کو دیکھے تو سب بول دیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے، نہیں کھاؤ، یہ تو الوقاء ہے، الوقاء خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے، کیونکہ تکلیف بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی، بریانی زیادہ کھا لیے پیٹ درد چالو ہو گیا تو منع کرنا پڑے گا نا، تاکہ جس کی وجہ سے ہوا ہے دوبارہ تکلیف نہ بڑھ جائے، ڈاکٹر بھی بدنام کرے، تو علاج کا حصہ ہے بچنا، جو چیز تکلیف نقصان پہنچا رہی ہے اس سے پرہیز کرنا۔ ہر بیماری کے بارے میں ایسا کرنا صحیح نہیں، سب کے لیے من کل دائن یشفیک ہے تو سب چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں، معوذتین ہے سب چیز کے لیے، پورا نہیں، ایک ریپیٹ کریں، ہاں سورہ فاتحہ اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں، چاہے فلک ناس ہے جس وہ ایک ہی ساتھ ہے، اس میں ایسا نہیں خالی سورہ فلک پڑھیں سورہ ناس چھوڑ دیں، نہیں، وہ دو بھی ہے یا تین بھی ہے، وہ تینوں ریپیٹ کرتے رہیں، یہ پوری کتاب پڑھ ڈالیں، کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ان کو کہیں سے واٹس ایپ میں شرعی رقیہ مل گیا، وہ پورا شروع سے آخر تک پڑھ ڈالتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے،
اور اس میں اوزو لکھا ہوا ہے، وہ دوسرے کے لیے بھی وہ، یا اوئیزو کہیں لکھا ہوا ہے دوسرے کے لیے، تو وہ اپنے لیے بھی اوئیزو کا پڑھتے جا رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا، یہ ایک سنگل لے کر کے ریپیٹ کرنا. ابھی دوسرا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ دیجیے، دوسرا رکیے، اب آپ ریپیٹ کیجیے. یہ شروع سے آخر تک پوری کتاب ختم کر لیا ہوگا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ اجتہاد ہے، اجتہاد کرتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں. کوئی چیز کھانی پینی ہے تو اس کا ذکر ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. دعا کرنی ہے تو دوا کھائیں تو شفا ہے. یہ عادت بنانا صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. رقیہ ہے، رقیہ کا خاص طریقہ پڑھو. اب کوئی رقیہ پڑھ کے گولی کھائیں یا گولی کھا کے رقیہ پڑھے نہیں، یہ ایک الگ ہے. اس کو کسی بھی ٹائم آپ کو کرنا ہو تو کیجئے. گولی کھانا ہے، شفا کے لیے کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بس یا شفی شفا دے. یہ عادت نہیں بنے. کبھی کسی نے کر لیا الگ بات ہے، لیکن اس کو طریقہ بنانا کہ دوا کھانے کا یہ طریقہ یا شفی، ذکر کہاں سے بھائی؟ بسم اللہ ہے. ہم بسم اللہ پر الرحمن الرحیم نہیں بڑھا سکتے، اعوذ باللہ نہیں بڑھا سکتے، یہ کیسے بڑھا رہے ہیں؟ تو دل میں رکھیے، عقیدہ رکھیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر سچا بھروسہ کرے. اور یہ اسباب میں سے ہے اللہ پر توکل کے ساتھ دوا. لیکن دوا یہ یا کوئی بھی علاج ہے، اسی میں سے شرعی رقیے کے ذریعے بھی علاج ہے. تو دو بھی ہے اسباب، ظاہری اسباب میں سے اس کو اختیار کرنا ہے، اور شرعی رقیہ شرعی علاج ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہیں ہے، اس کے پاس کوئی دوا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کیا شرعی رقیہ نہیں کرے گا؟ وہ اس کو دوا نہیں سمجھتے ہیں، بھی علاج ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل رقیہ کی تو کون سی گولی کھلائے؟ اللہ پر اعتماد، اس پر نہیں. اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اور اس کو پڑھنا. بالکل جی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں، کر سکتے ہیں. آپ کے گھر والے صبر کریں گے کہ نہیں کریں گے وہ آپ دیکھیے گا. جی 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 اس کا بیان وہ دوسری کتاب میں ہے. اسی لیے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے. ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ رقیہ طلب نہیں کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے رقیہ طلب نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں عائشہ رضی اللہ عنہا خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کر رہی تھی بغیر طلب کے. اس لیے جس کو 70,000 میں داخل ہونا ہے، جو بغیر حساب عذاب کے داخل ہوں گے، تو ان کی جو دوسری بھی چیزیں ہیں ان صفات کو بھی اپنا ہے. اس میں ہے کہ داغتے نہیں ہیں. ابھی یہ جو کرنٹ کا کینسر کا سب ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اس میں نہیں جانا اگر 70,000 میں جانا ہے تو. اور اسی میں اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. تو رقیہ طلب نہیں کرنا، خود کرنا. پھر گھر والے اگر علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں تو خود کر دیں گے. باپ بیمار ہیں، چلے ہم بیٹھ کے رقیہ کریں، میں کرتا ہوں. ہمارے گھر والے کرتے ہیں. ہماری بچی بیمار تھی یا بچے بیمار تھے، کسی نے طلب نہیں کیا. البتہ کوئی سیکھا ہے تو بولتے بابا رقیہ کرو، بابا کچھ پڑھو، تو یہ بول دیتے ہیں. نہیں تو عام طور سے خود کرتے ہیں. خود کرنے کا ماحول بنا، کوئی بیمار تو کرنا چاہیے. یہ دین نصیحت، دین خیر خائی ہے، یہ اس کے خیر خائی میں سے ہے. لیکن طلب نہیں کرنا، طلب کیے تو خارج ہو گئے. جائز ہے، وہ فضیلت نکل جائے گی، فضیلت والوں میں سے نکل جائے گی. طلب نہیں کر سکتے. ہاں جی وہ طلب نہ کرے. آپ طلب کر رہے ہیں، آپ قرآن ہے کہ نہیں 70 میں سے مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے
کم بولتے ہیں 5 منٹ. ہاں 1 گھنٹہ خاص کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں ان کے پاس 1 ہی گھنٹہ ہے تو وہ 1 ہی گھنٹہ کر سکتے ہیں. شفا ہونے تک رقیہ کرنا. آج جتنا ہو سکا کیے، کمپلیٹ نہیں ہوا دوسرے دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن 40 50 ٹھیک ہو جائے گا. ہاں اور یہ جو مشین ہے یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے کیا ہے؟ اس کے پاس کون سا ایمان ہے؟ ایک مشین ہے، بٹن دبائے جو ریکارڈ ہو چلتا ہے. اس کو لوگوں نے سن لیا کہ نہیں ہم سورہ بقرہ گھر میں چلاتے ہیں، خود نہیں پڑھیں گے، اسی سے پڑھوائیں گے. روزانہ یہی پڑھتا ہے. جس کے پاس نہ ایمان ہے، نہ جو ہے اللہ سے توکل ہے، نہ جو ہے اللہ سے کوئی امید ہے، اور نہ یہ مکلف ہے. یہ مشین اپنی جگہ مشین نہیں رکھنا، نہیں تو بولنا پڑے گا کھانا بھی تم ہی کھا لو. ہاں جی، آپ لکھا ہوا دیکھ کر کے کتاب رکھ لیجئے، کتاب میں سے دیکھیے، یا سورہ فلق ناس سے یاد ہے وہ پڑھیے، نہیں تو قرآن میں دیکھ کے پڑھیے. دیکھ کے پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، پڑھنا. جی اور آپ گھر میں ہیں، آپ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ کر سکتے ہیں. باہر والا جتنا ٹائم دے گا اتنے حساب سے کرے گا، فیس بھی لے گا. جی کوئی ضروری سوال ہو تو بولے، نہیں تو. جہاں مسلمان رہتا ہے راجے اس میں مدینے، آج لوگوں نے کہا مدینے کی مٹی. لیکن صحیح ہے کہ جہاں مسلمان ہے ساری سرزمین مسلمانوں کی ہے، ساری زمین مسلمانوں کی ہے. دوسروں کو اجازت ہے جب تک اللہ کی طرف سے معلوم. ہماری زمین کی مٹی جہاں ہے وہی کی مٹی، جہاں آپ تیمم کر سکتے ہیں، یہاں کر سکتے ہیں ہندوستان میں. جی جی آپ کی مٹی. اللہ تعالیٰ علم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے لیے پڑھتے تھے، کیونکہ اولاً بچوں پر اٹیک شیطان خاص طور سے کرتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں نجاست طہارت کا مسئلہ کمزور ہوتا ہے، اور ان کے یہاں ذکر کی کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو بڑے پر شیطان غالب نہیں آ پاتا تو بچوں پر اٹیک کرتا ہے، کیونکہ بچے روئیں گے تو ماں باپ کہاں سے خوش رہیں. دوسری چیز میں ٹینشن، دوسروں کو ستا. جس کے جو ذکر والا ہے اس کے اوپر شیطان غالب نہیں آ پاتا تو بچوں پر اٹیک کرتا ہے.